من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نہ مسجد میں نہ کعبہ میں نہ بیت اللہ کے سائے میں اور نمازیں حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں نمازیں حق ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں خود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 10 تاریخ ہے، کون سی؟ محرم شریف کی، اور آج کے دن جس تعزیہ ہے نا، تعزیہ تھے آج، اور یہ بھی آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہے اور کچھ نہ کہ حضرت امام حسین اس دن شہید ہوئے، اس تاریخ میں شہید ہوئے۔ کون سی تاریخ ہے؟ 10 محرم شریف۔ تو 9 تاریخ بیان تو سارا کا سارا آپ نے 1 سال پہلے سنا ہے ہم سے، 9 تاریخ ہم بیان کر چکے ہیں، 10 تاریخ کے تعلق سے بات ہے۔ دیکھو یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، آپ کا خیال یہ رہے کہ بھائی وہ مسلمان نہ تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو ہندو تھے، جنہوں نے حضرت امام حسین کو، نبی کے نواسوں کو جنہوں نے قتل کیا تھا وہ تو ہندو تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے، وہ ہندو نہیں تھے، وہ مسلمان تھے، سمجھے آپ، وہ بھی مسلمان تھے۔ نماز امام حسین بھی پڑھتے ہیں، نماز یزیدی بھی پڑھتے ہیں جو فوج تھی، اور نماز حضرت امام حسین بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ، وہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ، وہ بھی پڑھتے ہیں قرآن، یہ بھی پڑھتے ہیں قرآن، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن بات کیا ایسی آ گئی کہ جس پہ جنگ چھڑی؟ بات یہ ہے شریعت میں بدلاؤ کرنا، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں باز کیا ہے، روکا ہے، ان سے وہ لوگ رک نہیں رہے تھے۔ جبکہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی دیکھے، اس کے اندر طاقت ہے تو وہ اس برائی کو روکے، وہ اس برائی کو روکے۔ حضرت امام حسین کے اندر وہ طاقت تھی کہ آپ اس برائی کو روکتے، تو آپ نے روک کر کے دکھا دیا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رات میں 9 تاریخ جو قتل کی رات گزری ہے، اس میں آپ نے اوراد وظائف کیے، نوافل پڑھے، اپنے گھر والوں سے ملاقات کی۔ جب صبح کی اذان ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، تو جو یزیدی لشکر تھا ان لوگوں نے شور شرابے مچانے شروع کر دیے کہ اب جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھانے والے حضرت امام حسین اور اذان دینے والے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 3 دن بھوک
پیاس، شدت آپ نے دیکھا ہے۔ مئی جون کا جو مہینہ ابھی گزرا، ابھی یہ گرمی ایسی کہ اس میں پسینہ آ رہے ہیں، وہ گرمی، اور جبکہ ریگستان، عراق، عرب، یہ سارے ممالک ایک ہی ہیں، وہاں تو چٹیل میدان ہے، ریتیلا جنگل ہے، اونٹوں کا علاقہ ہے، تو وہاں پر جب لو چل رہی تھی، مئی جون کا مہینہ تھا، تو جنہوں نے کبھی دھوپ نہیں دیکھی ہو، جنہوں نے کبھی جنگل نہ دیکھے ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچے آج اس میدان میں بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور ادھر سے زمین تپ رہی ہے، نیچے سے زمین کا تپنا، اوپر سے آسمان کا تپنا، اور ادھر سے گرم گرم لوؤں کا چلنا، اور زبان سب کی کانٹا بنی ہوئی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ الغرض حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھی اور تکبیر پڑھی، اور حضرت امام حسین نے جماعت ادا فرمائی۔ صبح 10 تاریخ کو یزیدیوں نے آواز پہ آواز بلند کر دی کہ اے حسین، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یا تو آپ یزید کو اپنا سرپرست مانو، ان کے ہاتھ میں بیعت کرو، اور ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کھلا اعلان ہو چکا تھا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک آخری چیتاونی دی، کہا کہ اے لوگو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے نانا ہے، اور جن کی تم قرآن پڑھتے ہو وہ قرآن بھی میرے نانا پر نازل ہوا، اور جو تم 5 نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو لانے والے بھی میرے نانا ہیں۔ الغرض جو تم اپنے آپے کو مسلمان کہتے ہو، مسلمان بنانے والے بھی میرے نانا ہیں۔ سب کچھ بتایا کہ اگر تم میرا خون ناحق بہاؤ گے، ناجائز میرا خون بہاؤ گے، تو کل قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں ہو سکتی، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اب بھی تمہیں وقت ہے کہ میرا خاندان کا ایک ایک فرد زندہ ہے، ایک ایک انسان زندہ ہے، اور ہمیں چھوڑ دو، یا تو ہم ملک شام کی طرف چلے جائیں گے، یا مدینہ کی طرف چلے جائیں گے، یا جہاں پر کافر اور مشرکین رہتے ہیں وہاں چلے جائیں گے، وہاں پر دین اور سنت کی باتیں کرتے کرتے ہم زندگی کے آخری دن گزار لیں گے، یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کو جانے بھی نہیں دیا، نہ جانے دیا، اور صرف یہ ہے کہ یا تو ہمارے آگے جھکو اور یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بات تھی۔ عمر ابن سعد نے اپنی کمان سے تیر چلایا اور کہا کہ اے لوگوں، پہل ہو چکی ہے، جب ابن زیاد کے دربار میں جاؤ اور یزید کے دربار میں جاؤ تو یہ گواہی دینا کہ اہل بیت پر، نبی کے گھر والوں پر جو مدینے سے آئے تھے، سب سے پہلا تیر جو چلانے والا تھا وہ عمر ابن سعد تھا، اور میری گواہی دینا۔ انہوں نے تیر چلائے تو تمام کے تمام یزیدی فوج نے، 22,000 بہت ہوتی ہے، تمام کے تمام نے حضرت امام حسین کی طرف تیر برسانے شروع کر دیے۔ کہاں تو 72 آدمی اور کہاں 22,000۔ 72 اور 22 کا مقابلہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اب میرے عزیزوں کہ حضرت امام حسین نے ابھی تلوار بھی نہیں نکالی ہے، نہ آپ کے ساتھی تیار ہوئے، کوئی بھی تیار نہیں ہوا، الغرض دھوکے کے ساتھ وہ تیر برسا رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کے جو مہاجرین تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے حضرت زہیر ابن مظاہر، حضرت زہیر بن قین بجلی، یہ کافی سارے اصحاب تھے کہ سارے کے ساروں نے مورچہ سنبھالا، اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور یزیدی فوج کو پیچھے ہٹا دیا۔ کافی یزیدیوں کو انہوں نے مقابلے میں ایک جائے گا، ایک آدمی کے مقابلے میں ایک جائے گا۔ اگر ایک کے مقابلے میں ایک آتا ہے تو یہاں تو 72 ہیں ٹوٹل، وہاں 22,000 ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی دقت نہ، ایک کے بدلے میں ایک ہی ہم بھیجیں گے۔ الغرض آپ کے تمام ساتھی جب شہید ہو جاتے ہیں، ان سے پہلے جب آپ نے آخری تقریر کی تھی تو ایک حر بن یزید ریاحی نام کا، جس نے حضرت امام حسین کا قافلہ روکا تھا، 1000 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، انہوں نے حضرت امام کو روکا تھا۔ آپ نے جب کہا کہ اے لوگو، میں تمہیں اب بھی دعوت دیتا ہوں، اپنے آپے کو سنبھالو اور اللہ اور اس کے رسول کے عذاب سے بچاؤ، اپنے کو اور اپنے آپے کو بچاؤ، تو کوئی نہ آ سکا۔ جب حضرت امام حسین تقریر کر رہے تھے تو حضرت حر
ان کا نام تو یزید ہے، یزید بن ریاحی۔ تو ایک یزید تو وہ ہے جو جنگ لڑا رہا ہے، ایک یزید حر بن یزید ریاحی، یہ آپ کی تقریر کو سن کے آئے اور کہا کہ اے امام مجھے آپ اپنے قافلے میں شامل کر سکتے ہیں، میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں جرم کار ہوں، اگر میں آپ کو کاش روکتا نہ تو آپ اس پریشانی میں نہ پڑتے، میں نے آپ کو روکا تھا، میں نے آپ کو رکنے پہ مجبور کیا تھا، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عربی میں انت حر فی الدنیا والآخرہ، حر نام حضرت امام حسین نے دیا تھا آپ کو، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حسین اے حر، ہم نے تمہیں دنیا میں بھی آزاد کیا اور قیامت میں بھی تجھے آزاد کیا جاتا ہے، اللہ نے تمہاری زمین پر بھی بخشش کر دی ہے اور آخرت میں بھی تمہاری بخشش کر دی ہے۔ تو یہ حضرت حر ہیں، آپ کی تقریر کو سن کے آئے اور حضرت امام حسین کے ساتھ ہو لیے۔ تو یہ کیا ہے کہ جو جنت کو چاہتا ہے وہ جنت والوں کے ساتھ آ گئے، اور جو جہنم کو چاہ رہے تھے وہ جہنمیوں کے ساتھ رہے۔ کسی نے یہ کہا ہے یہ نعرہ حر کا تھا جس دم یزیدی فوج سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس دم یزیدی فوج سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے گر وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، اور دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دار الشفا والے۔ آپ آئے اور حضرت امام حسین سے اجازت مانگی، اور اجازت لینے کے بعد حضرت حر بن یزید ریاحی نے، روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کوفیوں کو مار کے آپ شہید ہوئے۔ ایک ایک حسینی کے اندر اتنی طاقت تھی۔ الغرض ایک قافلہ اور آتا ہے حضرت حسین کی بارگاہ میں، ایک قافلہ اور آتا ہے، اس قافلے کے اندر ایک جوان عورت ہے، ایک جوان بیٹا ہے اور ایک بوڑھیا ہے، بوڑھی عورت ہے۔ کتنے آدمیوں کا قافلہ تھا وہ؟ 3 آدمیوں کا۔ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں وہ بڑھیا حاضر ہوتی ہے، وہ عرض کرتی ہے اے حسین میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، کاش میرا گھر والا زندہ ہوتا تو وہ آپ کے لیے وہ بھی اپنی جان کو قربان کرتا، لیکن میرا گھر والا نہیں ہے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی ہوں، کیا آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے پوری واردات سنی۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو کوئی مرنے کے لیے کوئی ماں پیش کر سکتی ہے اور اپنے شوہر کو کوئی عورت مرنے کے لیے کیا بھیج سکتی ہے؟ دیکھو کیسے کیسے محبت والے لوگ تھے اور کیسے ایمان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے۔ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں وہ بیٹا ساری واردات پیش کر دیتا ہے کہ حضور میری ماں رو رو کر کے دعا کر رہی تھی، اور جب آپ کا علم چلا کہ نبی کے نامہ سے حضرت امام مدینے سے مکہ سے کوفہ چل کر کے آئے ہیں اور یزیدیوں نے گھیر لیا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ مولا کاش میرا شوہر زندہ ہوتا، کاش میرا گھر والا زندہ ہوتا تو میں بھی حضرت امام حسین کے قافلے کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھیجتی اور اس کو بھی قربان کرنے کے لیے نذرانہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ کاش میرا شوہر زندہ نہیں ہے۔ میں روتی ہوئی اپنی ماں کو دیکھتا تھا اور میں نے ماں سے پوچھا اے ماں کیا تمنا ہے، کیا گزارش ہے، کیوں سوکھی جا رہی ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا میری تمنا یہ ہے کہ کاش تیرا باپ زندہ ہوتا، حضرت امام حسین کی مدد کرتا، لیکن میں کس سے کہوں، کیسے مدد کروں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے ماں تیرا بیٹا موجود ہے، تیرا
دل بند موجود ہے، تیرا لاڈلا موجود ہے، میں امام حسین کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنی دلہن سے تو پوچھ لو، اپنی بیوی سے تو پوچھ لو۔ کہیں ذکر آتا کہ 1 دن ہوا ہے شادی کو ہوئے، اور کہیں ذکر آتا 17 دن ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بہرحال نئی شادی ہوئی تھی، نیا جوڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، کیا مجھے تم اجازت دیتی ہو کہ میں حضرت امام حسین کے ساتھ جاؤں اور شہید ہو جاؤں؟ کیا مجھے تم اجازت دیتی ہو کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں جاؤں اور میں قتل کیا جاؤں اور میں مارا جاؤں اور میری گردن تن سے جدا کی جائے؟ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس وقت کی عورتوں کا ایمان کتنا پکا تھا، کتنا مضبوط تھا۔ اس عورت نے کہا کہ دنیا کی کوئی ایسی عورت ہوگی جو اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو مرنے کے لیے بھیجے، لیکن میں فقط واحد ایسی عورت ہوں، میں اجازت دیتی ہوں خوش ہو کر کے کہ تم حضرت امام حسین فاطمہ کے بیٹے کی جا کر کے مدد کرو، میری خوشی کے ساتھ اجازت ہے، لیکن البتہ اس کے بدلے میں ایک وعدہ کرنا پڑے گا، ایک وعدہ کرنا پڑے گا، جب اجازت دوں گی۔ کیا کہا؟ تب اجازت ملے گی، پہلے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کون سا وعدہ؟ وہ وعدہ تو میں حضرت امام حسین نبی کے نواسے کے سامنے لوں گی۔ تو بیوی اس وعدے کو کرانے کے لیے آئی تھی ساتھ میں۔ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اس بیوی نے عرض کیا کہ حضور، میں نے بھی اس کو اجازت دی ہے، ماں نے بھی اس کو اجازت دی ہے، لیکن میری ایک آرزو تھی، تمنا تھی، میرا ایک وعدہ تھا جو آپ کے روبرو میں لینا چاہتی ہوں اس سے۔ حضرت امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے وہب بن عبداللہ کلبی، اس کا نام تھا عبداللہ، وہب بن عبداللہ کلبی، کہ یہ جو تمہاری عورت وعدہ کر رہی ہے کون سا وعدہ، اس سے ذرا پوچھو۔ تو وہ عورت روتی ہے، روتی ہوئی عرض کرتی ہے کہ حضور، میری تمنا آرزو یہ ہے کہ جب میدان محشر میں جب یہ جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 حور عطا فرمائے گا، 70 حور عطا فرمائے گا، نہ جانے اس کے نصیب میں کتنی حور عطا فرما دے، اور ایسا نہ ہو ان حوروں کے چکر میں مجھے بھول جائے۔ کیا کہا تھا؟ کہ وہاں جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آ کر کے مجھے بھول جائے۔ اگر یہ مجھے بھولتا ہے تو اجازت نہیں ہے، اور اگر یاد کرتا ہے تو اجازت ہے۔ تو حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اس آدمی نے یہ وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے میری بخشش کی اور مجھے جنتی حوریں دی تو ان حوروں کی سردار تم بنائی جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ تو اس جوان نے اجازت طلب کی اور ہاتھ میں تلوار لے کر کے حضرت امام حسین کا ہاتھ چوم کر کے میدان کارزار میں جاتے ہیں، اور لڑتے لڑتے وہ جب گھوڑے سے گرتے ہیں، جب ان کا آخری وقت آ رہا تھا، جب گھوڑے سے گرتے ہیں تو اتنے میں ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، لاٹھی پڑی ہوئی تھی، تو اس کی عورت بھی لاٹھی اٹھا کر کے اپنے شوہر کی مدد کرنے کے لیے اس میدان میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے آواز دے کر کے کہا، اے خاتون، یہ جہاد، یہ جنگ، یہ کربلا کا واقعہ عورتوں پر فرض نہیں ہے، یہ مردوں پر ہے۔ اے غیرت مند بیوی، تم واپس آ جاؤ۔ وہ عورت آپ کی آواز سن کر آ گئی تو وہب بن عبداللہ کلبی لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ میں ان سب کو کاٹ کے بتا رہا ہوں، پورا تفصیل نہیں کرا، چھوٹ میں ہے یہ سب۔ اب دیکھیے، سب شہید ہو گئے، اب بچتے ہیں کون؟ جو باہر کے آدمی تھے، اب ہے آپ کا قبیلہ، اب ہے آپ کا خاندان۔ کون؟ حضرت قاسم، یہ حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں۔ امام حسن جو حسین سے بڑے ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ عمر کتنی تھی ان کی؟ 21 سال۔ حضرت امام حسین کے بھتیجے وہ تیار ہیں اجازت لینے کے لیے، اے چاچا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جنگ میں جاتا ہوں، میں بھی، تاکہ اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کروں۔ حضرت امام حسین نے ان کو اجازت نہیں دی، منع کر دیا کہ اے بیٹا، میرا بھائی حسن، اس کی تم آخری نشانی ہو، اگر تم چلے گئے اور تم شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین کی نسل کس سے چلے گی؟ حضرت امام حسن کا انتقال حضرت امام حسین سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو وہ روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ چاچا، جب تک بچپن سے اب تک میں جیتا رہا اور اتنی عمر ہو گئی تو میں نے اپنے دل میں کبھی یہ محسوس نہ کیا
کہ تم یتیم ہو، تمہارے اوپر باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن آج اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، کاش مجھے آپ اپنا بیٹا سمجھ لیتے، کاش مجھے بھی آپ اپنا سمجھ لیتے تو آپ یہ نہ کہتے۔ تو حضرت امام قاسم نے اپنے گلے سے ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، وہ کھولا کہ آپ ارشاد عرض کرتے ہیں کہ چاچا، جب میرے باپ حضرت حسن کا انتقال ہوا تھا، انتقال سے پہلے، وصال سے پہلے مجھے بلایا، اے بیٹا قاسم یہ تعویذ ہے اور اس کو اپنے گلے میں پہنے رکھنا اور اس کو کبھی کھولنا مت، صرف جب کھولنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا چاچا دشمنوں کے جھرمٹ میں گر جائے گا، دشمنوں کے بیچ میں پھنس جائے گا، اور ایسی پریشانی میں میرا بھائی پھنسے گا کہ مدد کرنے کے لیے دور دراز سے کوئی نہیں آئے گا، تو اس وقت اس تعویذ کو کھول دینا اور اس تعویذ کو پڑھنا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی ہدایت نہیں فرمائی، یہ کہا تھا اس تعویذ کو باندھے رکھنا کہ جب ایسا کوئی مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ چاچا، میں نے اپنے ابا کے ہاتھ سے جو لکھا ہوا تعویذ ہے، آج میں نے وہ کھول دیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے بیٹا قاسم، جب تیرا چاچا پریشانیوں میں گھر جائے، تیرا چاچا پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں، تو کبھی اپنے چاچا سے منہ نہ موڑنا اور ان کا ہر مصیبت میں ساتھ دینا۔ یہ آپ کے بھائی کی لکھائی ہے، کہ آپ اپنے بھائی کی لکھائی کو ٹال سکتے ہیں؟ تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی اور حضرت قاسم وہ بہادر ہیں، اور ایسے جوان نہیں ہیں جیسے ہم اور آپ۔ عرب کے جوانوں کا تو قرآن بھی ذکر کرتا ہے، عرب کے جوانوں کا قرآن ذکر کرتا ہے، اور کسی نے فارسی میں کہا ہے اور شعر لکھے ہیں فارسی کے اندر کہ عرب کے جوان ہوتے کیسے ہیں، کہ حسن یوسف پر کٹیں مصر میں انگشت جنا، اور حسن یوسف مطلب حضرت یوسف کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں کیا تھے کہ حضرت یوسف کا گزر ہوا۔ یہ واقعہ دوسرا، لیکن یہاں قرآن کہہ رہا تو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں کے گزرے اور وہاں مصر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھ میں پھلتے پھل اور تیز دھار والا چاقو، اور زلیخا نے کہا اے یوسف ذرا یہاں کر گزر جا۔ قرآن پاک میں رب فرماتا ہے قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب حضرت یوسف کا گزر ہوا تو مصر کی عورتیں حضرت یوسف کو دیکھ رہی تھیں، تو ادھر یوسف کو دیکھتے دیکھتے تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کٹنے کی خبر نہ رہی۔ حضرت یوسف کو دیکھنے میں ایسی مگن ہوئی کہ ہاتھ کٹ گئے اور ہاتھ کٹنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کا ارشاد ہے۔ تو حسن یوسف پر کٹی مصر کے یہ واقعہ ہے، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت جنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ عرب کے مرد ہیں جو یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنا ہاتھ کٹا ڈالیں، ہاتھ کٹنے کی خبر نہ ہو، اور جو عرب کے مرد اپنی گردن کو کٹاتے ہیں، گردن کٹنے کی خبر نہ ہو۔ کیوں خبر نہ ہو؟ کہ جب عرب کے مردوں نے اپنی گردن کو کٹایا ہے، اپنے گردن پر تلواروں کو سہا ہے، تو اس وقت ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہو گیا ہے۔ کہیں حضرت یوسف کو دیکھ کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، یا اللہ کا اور اس کے رسول کا دیدار کرایا جا رہا ہے جب تلوار چل رہی ہے، تو وہ کیسے گھبراتے ہیں؟ یہی تو ہے کہ صبر اور نماز۔ میرے دوستو، حضرت قاسم جاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہیں، ایک پہلوان ہے جس کا نام ہے ارزق، اور اس کے 4 بہت بڑے بڑے بہادر بیٹے ہیں۔ تو عمر ابن سعد نے کہا کہ اے ارزق تم جاؤ، تم بہت بڑے بہادر ہو، اور یہ قاسم ایسا ویسا نہیں ہے، بہت بڑا پہلوان ہے۔ حضرت قاسم بھی مطلب اپنی بہادری میں اپنے آپ تھے۔ تو عمر ابن سعد مطلب جو فوج کا سپہ سالار تھا، وہ ڈر گیا، کانپ گیا کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں، تو جا اور تو ہی اس سے مقابلہ لڑے گا۔
تو ارزق پہلوان نے اپنے آپے کو کم تر سمجھا، کمزور سمجھا اور کہا اے عمر ابن سعد ذرا اپنی زبان کو لگام دے، کس سے بات کر رہا ہے کہ میرا ملک شام میں، ملک عراق میں، کوفہ کے اندر اور ادھر ادھر پورے عرب کے اندر میری پہلوانی کا، جمع مردی کا لوگ لوہا مانتے ہیں، اور ایک جوان کے مقابلے میں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے؟ کیا اور سپاہی مارے گئے؟ کیا اور فوجی مارے گئے؟ آپ نے کہا کہ میں جو سوچ رہا ہوں تم نہیں سوچ رہے۔ تو اس پہلوان نے اپنی ایک کم گھٹی سمجھی ان کے مقابلے میں جانے میں، انہوں نے کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، سب سے چھوٹا بیٹا اس کو بھیجتا ہوں، بڑے کو نہیں، چھوٹے کو۔ چھوٹا بیٹا جاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے حضرت قاسم کی، اور ان کی جب تلوار چلتی ہیں تو حضرت قاسم ان کی تلوار کے ہر وار کو کاٹ رہے تھے اور اپنی تلوار کا لوہا منوا رہے تھے۔ تھوڑے سے وقت کے اندر، تھوڑے سے عرصے کے اندر اس کے بیٹے کو اس نے ذبح کر دیا اور جہنم میں پہنچا دیا۔ اتنے میں اس پہلوان کا خون کھول گیا کہ اس ہلکے سے جوان نے میرے بہادر بیٹے کو مار دیا۔ پھر دوسرے کو حکم دیا جاتا کہ تو جا اس کے مقابلے میں۔ دوسرا بیٹا آتا ہے اور ایک دم غرور اور گھمنڈ کی باتیں کرتا ہوا آتا ہے اور کہا تو نے میرے بھائی کو مارا ہے، ابھی میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں، ابھی اپنا جوہر دکھاتا ہوں۔ حضرت قاسم مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ذرا تو بھی جلدی جہنم میں پہنچ جا۔ وہ آتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ الغرض حضرت قاسم نے 4 بہت بہت بڑے بہادروں کو مارا، اور اخیر میں اس کا باپ مطلب جل بھن کے خاک ہو گیا۔ وہ گھوڑے پہ آتا ہے چڑھ کے اور کہا اے قاسم تم نے اچھا نہیں کیا کہ میری 4 نشانی تھی، چاروں نشانے کو مٹا دیا، لیکن میں نے ایسا نہ سمجھا تھا، لیکن اب تو تیار ہو جا میری تلوار کو روکنے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ارزق میں تیری بہادری کی قدر کرتا ہوں اور میں تیری ہنر مندی کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن ذرا جب تو اتنا بڑا پہلوان ہے تمہارے گھوڑے کی زین کھلی ہوئی ہے۔ زین آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہوتی ہے زین؟ ہاں کمر پہ رہے، پھر آگے اس سے کیا ہوتا؟ وہ ہے کہ جس میں پیر پھنسائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو زین بولتے ہیں۔ کہ تمہارے تو گھوڑے کی زین کھلی ہوئی ہے اور تم مقابلے میں آ گئے۔ تو اس پہلوان نے ایسے نیچے جھک کے دیکھا کہ زین کھلی بھی ہے کہ نہیں کھلی ہے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے تلوار کا وار کر دیا اور اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ الغرض عمرو ابن سعد کو بھی غصہ آ گیا، اگر ایک کے بدلے میں ایک ایسے جاتا رہے گا تو حسن کا بیٹا قاسم ایک ایک کر کے سب کو مارتا رہے گا۔ 5 بہادر باپ بیٹے اس نے قتل کر دیے، ایک ساتھ مل کر کے حملہ کر دو اور اس کا کام تمام کر دو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے تیر چلے، چاروں طرف سے تلواریں چلتی ہیں۔ تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہونٹ کٹ جاتا ہے، پیشانی میں تیر لگتے ہیں۔ الغرض گھوڑے سے آپ تشریف لے آتے ہیں اور پکارتے ہیں اے چاچا جان میری مدد کرو، اے چاچا جان میری مدد کرو۔ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کو گھوڑے سے نیچا گرتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ فوراً چلے آتے ہیں، اپنے بھتیجے کو گود میں لیتے ہیں، اور ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت حسن کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم، جو آپ کے خاندان کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اب بچتے ہیں حضرت علی اکبر، یہ حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، بڑے، اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال۔ ادھر یہ بھی تیار کھڑے ہوئے ہیں اپنے باپ سے اجازت لینے کے لیے کہ باپ اب مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی جام شہادت نوش کروں اور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنی گردن کو قربان کروں۔ میرے دوستو یہ دیکھو کہ جب پیاسا ہو، پانی نہ مل رہا ہو، کیسا وقت آیا ہوگا۔ جنہوں نے 3 دن تک تو تیمم سے نماز پڑھی ہے، مٹی سے وضو کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ دور دور تک ان کے لیے پانی نہیں تھا، کیونکہ لوگوں نے پہرے بٹھا دیے۔ 5000 سپاہی نہر فرات پر۔ نہر فرات ایک وہ نہر ہے جس کا سوت جنت سے زمین پر مل رہا ہے۔ 3 نہریں، کہیں پڑھا ہے ہم نے 5 نہریں ایسی ہیں، موت پر 3 نہروں کا ذکر ملتا ہے جو جنت سے زمین پر آئی ہیں۔
اور وہ نہریں سوکھتی نہیں ہیں، چلتی رہیں گی، جن میں سے ایک دریائے فرات بھی ہے، جس کو نہر فرات بھی بولتے ہیں۔ لوگوں کے جانور تو پانی پیتے تھے، لوگوں کے جانور پانی پیتے تھے، کتے پیتے تھے، بیل پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، چرند پیتے تھے، اڑنے والے پرندے پیتے تھے، لیکن حضرت امام حسین کا 6 مہینہ کا بچہ بھی اس دریا سے پانی نہیں پی سکتا تھا، منع کر رکھا تھا۔ لیکن آج 18 سال کا بیٹا سج سنور کر میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہے، باپ سے اجازت مانگتا ہے۔ باپ کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی کہ جس کا بھتیجا اس کے سامنے قتل کیا گیا ہو، اب جوان بیٹا بھی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا اکبر، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، بلکہ تو اجازت اپنی ماں سے مانگ اور اپنی پھوپھی سے مانگ، کیونکہ پھوپھی کے پاس تو رہا ہے، اس کا زیادہ حق ہے۔ جیسے کوئی ماما نانان کے کوئی بچہ رہ جاتا ہے نا، کہ بھائی وہی حضرت امام علی اکبر، حضرت امام حسین کے بیٹے، تو ان کو پالا تھا کس نے؟ حضرت زینب نے۔ تو کہا کہ زیادہ حق تو کس کا ہے؟ تیری پھوپھی کا۔ اگر وہ کہتی ہیں تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنا پلہ صاف کر لیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت علی اکبر کی شہادت سے پہلے، حضرت قاسم کے بعد علی اکبر کی شہادت نہیں ہوئی ہے، اتنے میں کون آتی ہیں؟ حضرت زینب، حضرت زینب، جس کے ساتھ اتنے سے بچے ہیں، کتنے سے؟ چھوٹے چھوٹے سے۔ ذکر آتا ہے ایک کی 9 سال عمر ہے، ایک کی 8 سال یا 7 سال عمر ہے، چھوٹے سے بچے، خوبصورت بچے ہیں، اور اتنا بڑا پٹکا مطلب کمر پہ باندھا ہوا ہے، چھوٹا سا امامہ، چھوٹی سی پگڑی، اور تلواریں فل بڑی، بڑے آدمیوں کی تلواریں لے کر کے وہ دونوں بھائی لہراتے ہوئے آ رہے ہیں اجازت لینے کے لیے۔ اے ماما ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر! اس گھرانے کے چھوٹے سے بچے بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے، نماز کے لیے۔ میرے دوستو، میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے جوانوں سے، ہم درود پڑھتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد، آل محمد کا ایک بچہ بھی اپنی گردن کو قربان کراتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، لیکن ہمارے بیل ہو جاتے ہیں، وہ نماز کے قریب تک نہیں جاتے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے حضرت زینب کے، اونو محمد سے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ حضرت زینب جب حضرت قاسم جنگ لڑ رہے تھے تو حضرت زینب اپنے بچوں سے کہتی ہیں، اے میرے نونہالوں، کیا تم میری بات کو مان سکتے ہو؟ کیا مجھے ماں فاطمہ کی بارگاہ میں سرخروئی کرا سکتے ہو؟ وہ بچے کہتے ہیں، اے ماں، ہم نے آج تک تمہارا ہر حکم مانا ہے، آج بھی ہم تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت زینب نے ارشاد فرمایا، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی میدان میں جا کر کے باغیوں سے لڑو، دشمنوں سے لڑو، کہ تاکہ تمہارے ماما کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور ان کو ایک ٹھنڈک ملے، اور تم بھی جاؤ اور ٹکرا جاؤ باطلوں سے۔ کل قیامت کے دن جب کربلا کی تاریخ دہرائی جائے گی، جب کربلا کے شہیدوں کا نام نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دہرایا جائے، تو وہاں تیری ماں زینب کا نام بھی آئے کہ زینب کے 2 بچے بھی تھے، ان کے بچے بھی میدان کربلا میں قربان ہوئے تھے۔ بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ اس لسٹ میں میرا بھی نام آ جائے، تمہارا بھی نام آ جائے۔ ان بچوں نے کہا، ایک وقت بھی نہیں ڈرے، ایک وقت بھی نہیں کہا، اے ماں ہمیں کٹنے کے لیے بھیجتی ہو، ہمیں مرنے کے لیے بھیجتی ہو، 3 دن تو بھوک اور پیاس سے ہو گئے، لیکن اب یہ امتحان میں ہمیں بھیج رہی ہو۔ لیکن وہ رسول کے گھرانہ والے تھے، نبی کے گھرانہ والے تھے، نبی کی اولاد تھی، ان بچوں نے منع نہ کیا، اپنے ماما کے سامنے تیار ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ماما ہمیں بھی جانے کی اجازت دو، ہم بھی جنگ میں جا کر کے رہیں گے۔ حضرت امام حسین روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا، یہ میرا گھرانہ اور تیرے نبی کا گھرانہ، ایک گھرانہ، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے خون کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ مولا ان بچوں کی قربانی بھی قبول فرما لے۔ آپ نے کافی روکا مگر وہ بچے نہ رکے۔ حضرت زینب آتی ہیں اور رو رو کر کے عرض کرتی ہیں
اے حسین، اے میرا بھائی حسین، تیرا جوان ہے علی اکبر ہے، حضرت حسن کا بیٹا قاسم تھا، اس نے بھی قربان کرا ڈالا، دونوں بھائیوں کے بیٹے جوان ہیں، وہ بھی جنگ کریں گے، لیکن ماں فاطمہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے بیٹی زینب، جب حسین کا بچہ کٹ رہا تھا، حسین کا جوان کو قربان کیا جا رہا تھا، حسین کی زندگی لوٹی جا رہی تھی، اے زینب تو نے اپنے بچوں کو بچا لیا، تم نے موت کے ڈر سے اپنے بچوں کو بچا لیا، بتاؤ میں کس منہ سے ماں فاطمہ کو منہ دکھاؤں گی؟ مجھے آپ اجازت نہیں دے سکتے؟ حضرت امام حسین اجازت دیتے ہیں۔ اب وہ بچے تلوار لہراتے ہوئے میدان کربلا میں جاتے ہیں، عمر ابن سعد کو مخاطب کرتے ہیں، اے عمر ابن سعد، تو میرے ماما کو للکارتا ہے، اے عمر ابن سعد تو نے ہمارے قبیلے پر پانی بند کر دیا ہے، اے عمر ابن سعد کیا تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دکھ رہا؟ کیا تمہیں دوزخ کا عذاب نہیں دکھائی پڑتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ یزیدی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں، اے حسین، لڑنے کے لیے جوان نہیں رہے، لڑنے کے لیے بہادر نہیں رہے، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنگ میں بھیج رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے تانا دیا تھا، لیکن یہ بہن کی بات ہے کہ جب حضرت زینب نے اپنے بچوں کو سنوارا تھا، سمجھایا تھا، جنگ کے لیے بھیجا تھا، جب ایک بہادر سپہ سالار بن کر کے، ایک بہادر ماں بن کے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا، لیکن قربان جاؤ حضرت زینب پر، جب آپ کے بچے تلوار لہرا رہے تھے، مقابلہ لڑ رہے تھے، خیمے کی اوٹ سے، مطلب اس تمبو کی اوٹ سے، اور پردے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا کون سا بچہ کہاں ہے، ظالموں نے ایک منٹ بھی نہ لگایا، تھوڑے سے لمحے میں ان دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا۔ جب حضرت زینب کے سامنے، جب زینب نے ان بچوں کو بھیجا تھا، جب ایک بہادر ماں کا روپ تھا، اور جب ان کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، جب ان کو کٹتے ہوئے دیکھا، جب سر کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، تو جب بہادری کا روپ نہیں، جب ایک ماں بن کر کے سامنے آئی، جب ایک ماں کی ممتا چھلکنے لگی، جب ایک ماں کا جگر تڑپنے لگا، جب ایک ماں کا دل تڑپنے لگا، اور آپ اپنے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ ان بچوں کے جب سر تن سے جدا ہو گئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو اٹھاتے ہیں اور حضرت زینب کی گود میں لٹا دیتے ہیں۔ اے میری بہن زینب، اب تو تم ناراض نہ ہوگی کہ تمہارے بچے بھی ماں فاطمہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یہ بھی اپنا نانا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت زینب اپنے بچوں کے آنے سے پہلے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کیوں بے ہوش ہو گئی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، گردن کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین نے کس طرح سے اپنی بہن کو ہوش میں لائے ہوں گے؟ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ہم چھینٹا تو دیتے ہیں، پانی تو پلاتے ہیں، لیکن حسین کے پاس اپنی بہن کو ہوش میں لانے کے لیے ایک بوند پانی تک نہیں ہے۔ کس طرح سے اپنی بہن کو ہوش میں لاتے؟ اپنے امامہ، مطلب پھینٹا سے جو پیچ لٹکتا ہے، اس سے اپنی بہن کے منہ پر اس طرح پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے زینب، کیا تم بہادر ماں کی بہادر بیٹی نہیں ہو؟ کیا تم اس طرح سے دشمنوں کے اس حساب سے اور بیٹوں کے شہادت کے بدلے میں اور تم بے ہوش ہو گئی؟ اسی طرح کیا تم اور امتحان تمہیں اور بھی تو دیکھنا ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت زینب، پھر بہادر بہن کی طرح بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو کنارے لگا دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب باری آتی ہے حضرت علی اکبر کی۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین سے پوچھ چکے ہیں، ماں سے بھی پوچھا، ماں نے کہا، اے بیٹا اکبر، میں تو تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن جنہوں نے تمہیں پالا ہے وہ زینب ہیں، زینب سے پوچھ لینا، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے پھوپھی جان، ابا بھی اجازت دیتے ہیں، ماں نے بھی اجازت دی ہے، آپ بھی اجازت دیتی ہو مجھے جنگ میں جانے کے لیے؟ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا اکبر، تمہارا صدقہ اتارنے کے لیے، تمہارا بدلہ پورا کرنے کے لیے میں نے 8-9 سال کے 2 بچوں کو قربان کرا ڈالا، میں تمہیں اجازت نہیں دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہہ کر کے حضرت زینب پھر گش کھا جاتی ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا اکبر،
اپنی پھوپھی کے تلوؤں کو سونگھنا شروع کر دے، اپنی پھوپھی کے تلوؤں کو چاٹنا شروع کر دے اور تیری پھوپھی کو ہوش آ جائے گا۔ جب اپنی پھوپھی کے تلوؤں کو انہوں نے سونگھنا شروع کیا اور چاٹنا شروع کیا، چومنا شروع کیا، تو حضرت زینب ہوش میں آ جاتی ہیں۔ الغرض حضرت علی اکبر بھی اجازت لے کر کے میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال، 18 سال کی عمر ہے، یہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کا جو چہرہ تھا، جو آپ کا منہ مبارک تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا کہ جب عرب والے، جب مدینہ والے نبی کی زیارت کو ترستے تھے تو حضرت علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، سکون مل جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بھائی اس کا چہرہ اس سے ملتا ہوا ہے، نبی زادوں کی شکل، سب کی شکلیں نبی سے ملتی جلتی تھی، لیکن یہ وہ علی اکبر ہیں۔ روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کوئی کام کرتے اور لائٹ نہیں تھی، جب چراغ گل ہو جاتا، بجھ جاتا، تو حضرت علی اکبر کو بلاتے اور کہتے کہ اے اکبر یہاں بیٹھ جاؤ، ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ ایسا نور تھا آپ کے چہرے میں، ایسی چمک تھی آپ کے چہرے میں، اندھیرا کا کام حضرت علی اکبر کے چمکتے ہوئے چہرے سے کر لیا کرتے تھے وہ لوگ۔ آج وہی اکبر جا رہا ہے میدان کربلا میں، ادھر سے عمر ابن سعد اور شمر دل جوشن کہتا ہے کہ اے علی اکبر تمہاری شکل نبی سے ملتی ہے، اے علی اکبر تمہاری شکلیں نبی سے ملتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں بھوکا رکھا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں قربان کیا جائے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں قتل کیا جائے، اور تمہیں موقع ہے کہ تم یزیدی فوج کے اندر شامل ہو جاؤ اور تم بچ جاؤ گے اور تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رشوت دے رہے تھے، وہ رشوت دے رہے تھے۔ تو حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ظالم، کیا یہاں بھی شیطانی فطرت چل رہا ہے؟ ایک وقت ایسا آیا تھا مکے کی سرزمین پر کہ قربانی ہونے سے پہلے پہلے شیطان آیا تھا اور بہکایا تھا کہ تم مرنے کے لیے جا رہا ہے، مت جا۔ کس نے کس کو بہکایا تھا؟ جہاں شیطان نے بہکایا تھا آج وہاں نشان قیامت تک لوگ مارتے رہیں گے۔ یہاں شیطان نے بہکایا تھا حضرت اسماعیل کو قربانی ہونے سے پہلے، یہاں یزیدی بہکا رہے ہیں قربان ہونے سے پہلے علی اکبر کو۔ بات وہی ہے جو حضرت ابراہیم کا امتحان ہے، وہ یہاں بھی چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سب کو للکارا اور آپ نے ذوالفقار حیدری ایسی چلائی جس طرف حضرت علی اکبر جاتے ہیں، جس طرف حضرت علی اکبر کا گزر ہوتا ہے، ایسے سمجھو کہ ظالموں کی لاشیں گر جاتی ہیں، کہیں گاجر پڑ جاتی ہے، کہیں مولی گر جاتی ہے۔ اس طرح یزیدیوں کو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹا، جہنم میں پہنچایا۔ لیکن کہیں 21,000 ہیں، کہیں اکیلا بہادر ہوتا ہے۔ جب کافی فوجی مارے جاتے ہیں تو سپہ سالار حکم کرتا ہے کہ ایک ساتھ مل کر کے حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی حضرت علی اکبر کی بہادری باقی ہے کہ آپ لڑتے جا رہے ہیں۔ حضرت زینب نے اجازت دی ہے، بابا نے اجازت دی ہے، ادھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خیمے کے اندر، آپ کے ہاتھ میں ایک جبہ ہے، مطلب ایک کرتا ہے۔ وہ کس کا کرتا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے۔ نبی کے گھر، نبی کے خاندان کی، نبی کے گھر والوں کی عورتیں جانتی ہیں کہ نبی کے کرتے ہاتھ میں لے کر کے، نبی کا جبہ ہاتھ میں لے کر کے جو دعا مصیبت میں مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت علی اکبر کی ماں دعا کر رہی ہیں، مولا شہید ہونے سے پہلے ایک دفعہ میرے بیٹے کو میرے پاس لوٹا دے۔ رو رو کر کے حضرت علی اکبر کی ماں دعا کرتی ہیں کہ اے مولا میرے اکبر کو لوٹا دے، اے مولا جہاں تو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اے مولا اس جبے کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ہاتھ میں لیا حضرت یعقوب نے اور دعا کی کہ اے مولا ایک دفعہ یوسف کو مجھ سے ملا دے، یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ یہ واقعہ یاد کر کے حضرت علی اکبر کی ماں عرض کرتی ہیں کہ اے مولا جس طرح حضرت یعقوب نے دعا کی تھی اس طرح علی اکبر کی ماں دعا کرتی ہے، جس طرح تو نے یوسف کو یعقوب سے ملایا تھا اس طرح علی اکبر کو اس کی ماں سے ملا دے۔ ادھر جنگ میں ہے اور ادھر ماں دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دم حضرت علی اکبر جنگ لڑتے لڑتے اور کافی
یزیدیوں کو کاٹ کر کے خیمے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، خیمے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی ماں دعا میں مشغول ہیں۔ حضرت زینب آپ کی پھوپھی ارشاد فرماتی ہیں، اے شہر بانو، اے علی اکبر کی ماں، ذرا تمہاری دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ دوستو ایک بات یہ ہے کہ جو میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے اگر بچہ بھی گیا ہے تو واپسی مڑ کے نہیں آیا، کوئی بھی گیا ہے تو شہادت مطلب شہید ہو کر لوٹے ہیں، آپ زندہ نہیں لوٹے۔ فقط ایک علی اکبر ہیں۔ لڑتے لڑتے ذہن میں کیا خیال آیا؟ بات تو یہ ہے کہ ماں دعا کر رہی تھی کہ مولا میرے بیٹے کو ایک دفعہ تو لوٹا دے، ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو جی بھر کے اس کا دیدار تو کر لوں۔ حضرت علی اکبر لوٹ کے آتے ہیں، حضرت زینب ارشاد فرماتی ہیں، اے شہر بانو، اے حضرت علی اکبر کی ماں، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، ذرا باہر آ کر کے دیکھو، ذرا باہر جا کر کے دیکھو کہ تمہارا علی اکبر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر کی ماں نے دیدار کیا، آپ کو چوما، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے باپ سے عرض کرتے ہیں، اے ابا حضور کیا آپ میری بہادری سے خوش ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، میں تیری بہادری سے، تیری شجاعت سے اور تیری تلوار کی کمان سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور آپ عرض کرتے ہیں کہ ابا اگر چند قطرے مجھے پانی کے مل جاتے تو میری بہادری کا اور بھی جوہر دیکھتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا وہ دوسرا امتحان تھا کہ اللہ نے ان کو پانی دے دیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے مارے بلک رہے تھے، پیاس کے مارے تڑپ رہے تھے، حضرت ہاجرہ پیاس کی حالت میں، پانی ڈھونڈنے کی حالت میں کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو نقل کیا ہے دوسرے پارے میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ جاتی ہیں۔ پانی کی طلب میں حضرت اسماعیل نے ایسی ایڑیاں زمین پر ماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایڑیوں کے صدقے میں ایسا پانی نکالا قیامت تک آب زمزم کو لوگ پیتے رہیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹا کہیں تو امتحان ایسا ہوتا ہے ایڑی مارتے ہیں پانی نکل آتا ہے، اے اکبر پانی نہیں ملے گا، بلکہ تمہارا جو روزہ ہے وہ تو تمہیں حوض کوثر پر اپنے نانا کے ساتھ کھولنا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کو اس انگلی کو دیا، اے بیٹا اس کو چوس لو اور تمہیں تسلی حاصل ہو جائے گی۔ کہیں ذکر آتا ہے حضرت امام نے اپنے بیٹے کے گلے میں اپنی زبان کو دیا اور ارشاد فرمایا، اے بیٹا اب تمہیں تسلی ہو گئی ہے۔ آپ نے عرض کیا، ابا مجھے تسلی ہو گئی ہے۔ پھر جاتے ہیں، الغرض ظالموں نے تمام نے مل کر کے حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے۔ جب کسی کا بیٹا گزر جائے تو کسی کی آنکھ کی روشنی چلی جاتی ہے، آندھا ہو جاتا، کس کے غم میں؟ اولاد کے غم میں، اور اولاد کا غم اور وہ بھی بیٹے کا غم، بیٹے کے غم ان سے پوچھو، یا جن کے بیٹا نہ ہو ان سے پوچھو، یا جن کا بیٹا جوانی میں چلا جائے ان سے پوچھو۔ تو حضرت علی اکبر قربان ہو گئے۔ کسی نے کہا ہے کہ یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو، یا رب کسی کا نخل، یا رب کسی کا نسل تمنا قلم نہ ہو، سب دکھ پر فراق پسر کا علم نہ ہو، کہ سب دکھ ہو جائیں، زمین جاتی ہے تو چلی جائے غم نہیں ہوگا، اور گھر گرتے ہیں تو گر جائیں غم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا جوان ان کے سامنے، یہ ایک اولاد جوانی ہے، یہ ماں باپ کی کیا ہے؟ کھیتی، اگر جوان جائے تو اس کا تو غم ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی غم ہو ماں باپ سہ لیتا ہے، اولاد کا غم ہر ماں باپ سہتا نہیں ہے۔ یا رب کسی کا نخل تمنا قلم نہ ہو، سب دکھ پر فراق پسر کا عالم نہ ہو، کہ آپ اپنے بیٹی کو لاش کو لے کر آئے، جناب ام رباب نے دیکھا، جناب شہر بانوں نے دیکھا، حضرت زینب نے دیکھا۔ حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی ہیں، چہرہ آلود تھا،
چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا، ایک دم اس کو صاف کرتی ہیں۔ اور روایتوں میں یہ ذکر آتا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت علی اکبر کے لیے آپ ایک نشان سے کھودے جا رہے تھے، مطلب قبر بناتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی ہے لاشوں کو اٹھا رہا، جنگ بھی لڑ رہا اور قبر بھی کھود رہا۔ یہ امتحان دنیا میں آج تک زمین پر نہ کسی نے دیا ہے نہ کوئی دے گا، صرف امام حسین کے علاوہ۔ آپ زمین کو مخاطب کرتے تھے اور کچھ کھودتے جاتے تھے اور وہ ارشاد فرماتے جاتے تھے 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، کھودتے اور زمین سے باتیں کرتے تھے حضرت حسین۔ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ تو آپ کی ماں کہتی ہیں، وہ بھی رو کر کے کہتی ہیں، اور پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، اور ہم نے ہے کھویا لال وہ کربل میں آن کے، ہم نے کھویا لال وہ کربل میں آن کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین فرماتے ہیں میری یہ 18 سال کی کمائی تھی، یہ لٹ گئی۔ حضرت زینب ام رباب کہتی ہیں کہ پایا تھا مدتوں میں جس کو ہم نے 18 سال سے ایک پیڑ کی طرح سنوارا تھا، پالا تھا، اگایا تھا، آج وہ بھی ہم سے چھٹ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایک ایک پھول ہاتھ سے چھنتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ وہاں سے آتے ہیں خیمے کی طرف، خیمے کے اندر ایک چینک سی مچ جاتی ہے، ایک چینک سی مچ جاتی ہے۔ اور خیمہ مطلب خیمے کا معنی ہوتا ہے کوئی جھونپڑی، تمبو، چھوٹا بڑا، ان کو بولتے ہیں خیمہ۔ تو اس کے اندر سے ایک قہر سا مچا ہوا، مطلب ایک آواز سی، رونے کی سی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کس کی آواز تھی؟ کیا بات تھی؟ حضرت سکینہ جو آپ کی بیٹی ہیں، حضرت سکینہ جو آپ کی بیٹی ہیں، ہاتھ میں ایک مشکیزہ لے کر کے، ایک مشک لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے چاچا کو بلاتی ہیں، اے چاچا کیا تم بھتیجی کی مدد نہیں کرو گے؟ آج تیری بیٹی کو، تیری بھتیجی کو 3 دن ہو گئے، پانی کا قطرہ نہ ملا ہے۔ اے چاچا، یہ پانی میں اپنے لیے طلب نہیں کرتی، بلکہ میرا ایک چھوٹا سا بھائی ہے جس کی عمر 6 مہینہ ہے، وہ روتا ہے تو رویا نہیں جاتا، اس کی آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں، اور اس کی زبان سوکھ کر کانٹا بن چکی ہے، اور ماں کے دودھ نہیں اتر رہا ہے، اور ماں کے پستانوں میں دودھ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اصغر کے لیے پانی طلب کرتی ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے سے اس مشکیزے کو لے کر کے جاؤ اور فرات پر جاؤ اور چند قطرے پانی کے لے کر کے آؤ۔ سکینہ پانی خود نہیں پیے گی بلکہ اپنے بھائی کو پلائے گی۔ ایک چھوٹی سی بچی 9 سال کی آہو فغاں کر رہی ہے، اور اپنے جوان چاچا سے حضرت عباس علمدار نے وہ مشکیزہ لیا اور ایک دم نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت بلند کرتے کرتے، جہاں 5000 سپاہیوں کا پہرا پہلے سے موجود تھا، 22,000 آدمیوں کی فوج اور بھی موجود ہے، جب حضرت عباس کو جلال آیا، جب حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو ظالموں کو، یزیدیوں کو اور فوجیوں کو چیرتے ہوئے، پھاندتے ہوئے، للکارتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے، دریا پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا، لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیا کہ یہ جانور ہے، جہاں انسان پیاسے ہیں تو ادھر ان لوگوں کے جانور بھی پیاسے ہیں۔ تو گھوڑے نے اپنا منہ پانی پر لگایا، ایسے لگانا تھا، اور پھر وہ اوپر کی جانب اپنا منہ کو کر دیتا ہے، گویا وہ بھی عرض کر رہا ہے کہ مولا جہاں پر مالک پیاسے ہوں، جہاں مالکوں کی اولاد پیاسی ہوں، تو یہ گھوڑا، یہ جانور پانی پی کے کیا کرے گا؟ جانور نے جو 3 دن کا بھوکا تھا، یہ تو جانور ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کا ادب کیا ہوتا ہے، ان کی محبت ہوتی کیا ہے۔ اس گھوڑے نے پانی کا ایک قطرہ نہ پیا۔ حضرت عباس نے چلو میں پانی لیا، چاہتے ہیں
کہ میں پانی تو لے کر کے ہی جا رہا ہوں، نہر فرات پر تو آ ہی گیا ہوں، ایک چلو پانی تو لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت عباس نے چلو میں پانی بھر لیا اور چاہتے ہیں کہ میں پی جاؤں، ایک دم پیاسی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے اور 6 مہینہ کا معصوم اصغر یاد آ جاتا ہے اور دل پکارتا ہے، اے عباس تم پانی پینے کے لیے چلو میں پانی لے رہے ہو، کہیں قاسم کی جوانی پیاسی چلی گئی، کہیں اکبر کو پیاسا تڑپا کے شہید کر ڈالا، اے عباس تم پانی پی کر کے کیا کرو گے؟ آپ نے وہ پانی اس نہر میں پورا ڈال دیا، وہ چلو پورا کا پورا ڈال دیا کہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، میں پانی نہیں پی سکتا، اور وہ مشکیزہ وہ مشک لے کر کے آپ نے دائیں کندھے میں پہن کر اب گھوڑے پہ چل رہے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا کہ یہ 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، اور جب اتنا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں، اگر حسین کے خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی کا چلا گیا تو ان کے اندر وہ قوت آ جائے گی، وہ جلال آ جائے گا، کوئی ایسا داؤ نہیں ہے جو ہم حسین پر قابو پا سکیں، اس لیے اس مسکیزے کو توڑ ڈالو، پھوڑ ڈالو، حسین کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی پہنچنے نہ پائے۔ ظالموں نے حضرت عباس کو گھیرنا شروع کر دیا، ظالموں نے حضرت عباس کے جس بازو میں، جس ہاتھ میں وہ مشکیزہ وہ مشک لٹکی ہوئی تھی، ایک آدمی نے پیچھے سے تلوار ماری تو حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا، ایک ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ اکبر! حضرت عباس نے وہ مشک دوسرے بازو سے جو کٹ کے گر گیا تھا اس سے لے کر کے دوسرے ہاتھ میں اس مشک کو لے لیا۔ اللہ اکبر! ظالموں نے اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ اب دیکھو کہ جب حضرت عباس کا ایک بازو شہید ہوا، ایک بازو کو کاٹا گیا، حضرت عباس گھبرائے نہیں، جب دوسرا بازو میں مشکیزہ کو لٹکائے تو حضرت عباس گھبرائے نہیں، جب دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تو آپ نے وہ مشکیزہ دانتوں میں دبا لیا، پھر بھی آپ جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھو کہ گھوڑے پہ جب آدمی بیٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا ضروری ہے، اب تو ہاتھ بھی نہیں ہے، کس سے سہارا لیں؟ لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ سکینہ سے جو وعدہ کیا ہے یہ وعدہ تو مجھے پورا ہی کرنا پڑے گا۔ ظالموں نے اور عمر ابن سعد نے کہا کہ بازو کٹنے کے بعد بھی یہ پانی لے جانے میں کامیاب نہ ہو جانے پائے، سب کے سبوں نے اتنے تیر مارے کہ وہ مشک پھٹ گئی اور سارا پانی وہیں پر بکھر گیا، اور اتنے تیر چلے کہ حضرت عباس کے منہ میں وہ گھستے تھے، پار نکل جاتے تھے، اور حضرت عباس کے گردن میں وہ تیر پھنستے تھے، نکل جاتے تھے، ان گنت تیر حضرت عباس کے لگے اور گھوڑے سے آپ نیچے آ جاتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بھائی کو، یا حسین میری مدد کرو، یا حسین میری مدد کرو۔ اتنے میں حضرت امام حسین جاتے ہیں اپنے بھائی کے لاشا کو اٹھانے کے لیے، اور آپ اٹھاتے ہیں تو آپ نے عرض کیا حضرت عباس نے، اے بھائی میری ایک تمنا ہے، اس تمنا کو پوری کر سکتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمنا ہے؟ میری آنکھوں میں جو یہ ریت گھسا ہوا ہے اس کو صاف کر دو۔ ایک آنکھ میں تیر چبھا ہوا تھا، وہ تیر جب حضرت عباس کی آنکھ میں لگا تھا، جب تیر کھینچا گیا تو اس تیر کے ساتھ آپ کی آنکھیں بھی باہر نکل آئی، اور ایک آنکھ سلامت تھی تو وہ بھی ہلکی بینائی جا چکی تھی، آپ نے صاف کیا اور آپ نے عرض کیا کہ اے بھائی میری تمنا یہ تھی کہ آخری دفعہ میں اپنے بڑے بھائی کا دیدار کر لوں، اب میری تمنا پوری ہو چکی ہے، اور سکینہ سے کہنا کہ تمہارا چاچا پانی لانے میں کامیاب نہ ہو سکا، البتہ حوض کوثر کا پانی تمہارا چاچا تمہیں ضرور پلائے گا، یہ ضرور کہہ دینا اپنی بیٹی سکینہ سے۔ آپ نے دم توڑ دیا، آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ اب دیکھو حضرت عباس شہید ہو گئے، کسی نے کہا پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، اور کٹے ہیں بازو
چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اب آپ جاتے ہیں تو ادھر حضرت سکینہ، پانی تو نہ مل سکا، آس توڑ دی، علی اصغر کو جو 6 مہینہ کا اس کو لے کر کے کھڑی ہے، حضرت سکینہ نہیں بلکہ آپ کی کنیز تھیں حضرت فضہ، وہ لے کر کے کھڑی ہوئی ہیں کہ آقا تمام خواتین، تمام مستورات، تمام عورتوں کی تمنا ہے، جرم کیا ہے جوانوں نے کیا ہے، جرم کیا ہے ہم نے کی ہے، خطا کیا ہے ہم نے کیا ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یزیدیوں کے پاس اس کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کافر بھی بچوں پہ ترس کھا جاتے ہیں، جبکہ یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں، کہ علی اصغر کو لے کر کے جاؤ، یہاں پانی تو وہ نہیں دے سکتے، اور ان سے کہنا جا کر کے کہ اے یزیدیوں کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے پینے کے لیے نہیں، سکینہ کو پینے کے لیے نہیں، بلکہ چند قطرے اپنے ہاتھ سے اصغر کے گلے میں ڈال دو تاکہ اس کی جو ہے پیاس بجھ جائے۔ تو آپ نے کہا ادنا سے غنی مانگے یہ دستور نہیں ہے۔ بادشاہ اگر فقیر سے مانگے، دیکھا آپ نے کبھی بھائی بادشاہ بھکاری سے کوئی بھیک مانگتے دیکھا؟ حضرت امام حسین کیا ہیں؟ بادشاہ، اور وہ کیا ہیں؟ فقیر، لیکن مانگنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ ان سے مانگو جا کر کے پانی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ادنا سے غنی مانگے یہ دستور نہیں ہے، اب صبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے۔ اے بیٹی صبر کرو، وہ یہ نہر اور وہ نہر جو جنت کی نہر ہے وہ دور نہیں ہے۔ میں نے کبھی مانگنا نہیں سیکھا، میں کس طرح سے مانگوں گا؟ جس نے کبھی بھیک نہ مانگی ہو، جس نے بھکاریوں کو دیا ہو، بھیک نہ مانگی ہو، وہ آج کس طرح سے بھیک مانگے گا جا کر کے؟ مجھ پہ تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ ادھر سے حضرت زینب کہتی ہیں اے بھائی جان، تمہیں ماں فاطمہ کا واسطہ ہے کہ دنیا میں کبھی نہیں مانگا، اپنے لال کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ذرا بھکاری بن کر کے جاؤ، ان سے کہو کہ مجھے نہیں، میرے ہاتھ میں نہیں، بلکہ چند قطرے اس کے گلے میں تم اپنے ہاتھ سے ڈال دو، ہو سکتا ہے کہ ان کو ترس آ جائے۔ اللہ اکبر۔ مایوس ہو کر کے حضرت امام حسین نے لیا، کیونکہ سسکیاں لے رہا ہوتا ہے، جہاں 3 دن کی پیاس سے بڑے بڑے آدمی کمزور ہو جاتے ہیں، یہ تو 6 مہینہ کا بچہ ہے، یہ بھی کمزور ہو گیا۔ حضرت امام حسین کی طرف وہ چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہے، مطلب ایسا سمجھو جیسے توڑ ڈٹا ہوا ہے۔ یزیدیوں سے کہا دیکھ لو ظالموں حال اصغر، پیاس سے ہے زباں اس کی باہر، دیکھ لو ظالموں حال اصغر، پیاس سے ہے زباں اس کی باہر، ننھے اصغر کو پانی پلا دو، آپ نے یہ کہا اشقیا سے۔ ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، ظالموں نے نہ پانی پلایا بلکہ ایک تیر ایسا چلایا، اور ننھا اصغر پیاسا بلکتا چل دیا خلد کو کربلا سے، ننھا اصغر پیاسا بلکتا چل دیا خلد کو کربلا سے۔ آپ نے شعر میں تو سن لیا کہ آپ نے کہا اس کا حال دیکھ لو، چند قطرے پانی کا دے دو۔ لوگوں نے کہا اے حسین بہت بہانے سے پانی طلب کرتے ہو، بچے کے سہارے سے طلب کرتے ہو پانی، اگر پانی کی پیاس ہی بجھانی ہے تو یزید کی بیعت کرو، پورا نہر پہ قبضہ تمہارا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ظالموں، جب میں جوانوں کو دے سکتا ہوں تو کیا بچوں کو نہیں دے سکتا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک حر ملا نام کا آدمی تھا، اس نے زہر میں تیر ٹانکا اور بجھا کر کے، جس کو بولتے ہیں کہ زہر میں بجھا ہوا تیر
ایسا چلایا حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا، حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور وہ لگ کر کے حضرت امام حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا پار ہو گیا۔ حضرت علی اصغر کے حلق سے جو خون کی فواریں اٹھتی ہیں وہ فواریں حضرت امام حسین کے چہرے پر لگ جاتی ہیں اور اس خون کو حضرت امام حسین اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں اور رو کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا حسین کے پاس ایک یہی تھا جو چل کے اپنی گردن کو نہیں کٹا سکتا تھا، جو میدان میں جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، جو خود چل کے قربان نہیں ہو سکتا تھا، حسین نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو بھی شہید کروا دیا ہے۔ مولا جہاں جوان شہید ہوئے ہیں، جہاں جوانوں کو حسین نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، وہاں ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید ہوتا ہوا حسین دیکھ رہا ہے، مولا میری اس قربانی کو بھی قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اس 6 مہینے کے بچے کو لاتے ہیں، حضرت فضا اور حضرت سکینہ خوشی کے مارے عرض کرتی ہیں، اے آقا اب تو اصغر خاموش ہے، شاید کہ پانی پی لیا ہے، شاید کہ اس کو آرام مل گیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹیوں، پانی تو نہیں بلکہ حوض کوثر کے پاس بھیج دیا ہے، یہ اپنے نانا کی بارگاہ میں جا کر کے پانی پیے گا۔ اب یہ کبھی اصغر روئے گا نہیں، چلائے گا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرے گا، اب اس کو پیاس نہیں تڑپائے گی اور یہ تکلیف نہیں دے گا۔ جب دیکھا تو حضرت علی اصغر بھی شہید ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے چھوٹی سی قبر بنائی، آپ نے چھوٹی سی قبر بنائی حضرت علی اصغر کے لیے۔ حضرت علی اصغر کی چھوٹی سی قبر بن کے تیار جیسی بھی تھی ہو گئی۔ اتنے میں ایک مدینے سے قافلہ آتا ہے، مدینے سے ایک قافلہ آتا ہے جو آپ کی بیٹی صغرا نام کی تھی، وہاں رہ گئی تھی۔ صغرا نام کی بیٹی جو وہاں مدینے میں رہ گئی تھی، تو انہوں نے ایک راہگیر کو، ایک پوسٹ مین کو بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا۔ آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف سے تو کوئی نہیں آ رہا، لیکن ادھر سے گرد و غبار آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کون سا قافلہ ہے؟ اس گرد و غبار کے اندر سے دیکھا تو ایک اونٹنی سوار ہے، ایک ناقہ سوار ہے، اور آ گیا میدان کربلا میں، سلام کیا، اے حسین میں تیری بیٹی کا قاصد ہوں، میں تیری بیٹی کا ڈاکیا ہوں جو صغرا آپ کی مدینے میں رہ گئی تھی، اور انہوں نے کہا ہے اے قاصد جاؤ میرا یہ پیغام لے کر کے میرے بابا تک پہنچا دینا، اتنا دن ہو گئے ان کو اور میں نے ان کی زیارت نہیں کی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میری بیٹی سے تمہاری ملاقات کیسے ہوئی، کیسے پایا میری بیٹی کو؟ وہ قاصد عرض کرتا ہے کہ میں حج کے لیے گیا تھا، حج کرنے کے بعد جب میں مدینہ میں گیا تو روضہ رسول کے قریب ایک چھوٹی سی بچی ڈیلی روتی تھی اور عرض کرتی تھی یا رسول اللہ میرے بابا کہاں چلے گئے، میری ماں کہاں چلی گئی، نہ میرا بھائی لوٹا ہے۔ وہ روتی تھی، پکارتی تھی اور کوئی اس کی آہ و فغاں کو سننے والا نہیں تھا۔ جب میں نے 2-4 روز اس بچی کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا اے بیٹی کیوں روتی ہو، کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام صغرا بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کو 6 مہینہ کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ ان کی کوئی خبر آئی ہے، نہ ان کا کوئی خط آیا ہے۔ اے قاصد اگر تمہارا گزر مکہ نہیں بلکہ کوفہ کی طرف ہو تو مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ کوفہ جا چکے ہیں، تو میرا یہ پیغام بھیج دینا اور کہنا، وہ عرض کرتی ہیں کہ کہنا کہ صغرا کو تو بھول چکے، تم نے سارا پیار سکینہ اور فضا کو دے دیا، اور کہنا کہ صغرا کیا تمہاری بیٹی نہیں لگتی ہے، ان کی تو خیر و خبر نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ یہ رو رو کر کے جو باتیں سنا رہی تھی، کیا قاصد نے سنی ہوگی وہ بات، کس طرح سے حسین کو سنائی ہوں گی وہ بات۔ خط بھی لکھا تھا اور کہا اے قاصد ذرا یہ خط اور یہ ساز و سامان جو میں دے رہی ہوں، میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے لیے کپڑے سلے ہیں اپنے ہاتھ سے، جھولا بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ تو نہیں آتے بہن کی طرف، نہ اکبر لوٹ کے اپنی بہن کی طرف آتا ہے، نہ اصغر لوٹ کے بہن کی طرف آتا ہے، تو بہن ان کے لیے ایک سوغات بھیجتی ہے، یہ کپڑا بھیجتی ہے، یہ کپڑا میرے بھائی اصغر کو دے دینا اور ماں سے کہنا کہ میرے بھائی کو یہ پہناتی رہنا۔ صغرا کو تو بھول گئی لیکن یہ محبت کا نذرانہ ان کو یاد تو رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ قاصد نے ساری باتیں بتائی۔ قاصد نے کہا کہ مجھے ایک چادر بھی دی تھی اور کہا کہ یہ میری دادی فاطمہ، حضرت فاطمہ کی یہ چادر ہے،
میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے سامان جو میں تمہیں دوں، اس کو تم لے جاؤ، اور جو تم کوفہ میں جاؤ گے میرے باپ سے ملاقات کرو گے تو وہ اتنے بانٹتے ہیں بہت زیادہ دیتے ہیں، تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس گٹھڑی کے اندر جو پوٹلی کے اندر ہے یہ علی اصغر کے لیے تمہاری صغرا بہن نے کپڑے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب اس پوٹلی کو اٹھایا تھا، کیا آپ کے دل پہ بیتی ہوگی کہ جس کے لیے کپڑے بھیجے جا رہے ہوں اس کو تو ابھی دفن کیا ہے، جس کے لیے سوغات بھیجی جا رہی ہوں اس کو تو ابھی دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ جاتے ہیں اور قاصد سے ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بہت بانٹتے ہیں، اے قاصد تو ہمیں ایسے وقت میں ملا ہے ہم کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ہے کیا؟ لیکن آپ اپنے خیمے کے اندر جاتے ہیں، کچھ ساز و سامان لے کر کے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے قاصد تو میری بیٹی کا قاصد ہے، اور یہ ساز و سامان جو میں دے رہا ہوں اس کو لے جا، اور میری بیٹی کے خط لانے کے بدلے میں حسین وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں بھی جنت دلائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ قاصد اس ساز و سامان کو لیتا نہیں ہے، وہ عرض کرتا ہے اے امام، اے نبی کے نواسے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا لایا ہوا ہم نماز پڑھتے ہیں، جن کا لایا ہوا ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور ان کا گھر اجڑ جائے، ان کی بستی اجڑ جائے، اور ان کو اجڑا ہوا دیکھ کر میں اپنے وطن چلا جاؤں، میں اپنے گھر چلا جاؤں، کیا نبی کی بارگاہ میں اس طرح سے جاؤں گا؟ یا حسین میں یہاں سے واپس نہیں جا سکتا۔ اس قاصد نے بھی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اخیر میں اب کوئی نہیں ہے، حضرت عباس بھی چل بسے، علی اکبر بھی چل بسے، حضرت قاسم بھی چل بسے، اون و محمد بھی جا چکے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب فقط کون ہے؟ بچا کون ہے؟ ایک حضرت امام حسین۔ اب تک تو دوسرے کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، اب تک دوسرے کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، دوسروں کو تسلیہ دے رہے تھے، دوسروں کو تیار کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین کو اب تیار کرنے والا کون ہے؟ شہادت کو دلہا بنانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا عالم ہوگا یہ! مدینے سے جب یہ قافلہ آیا تھا کتنی روحانیت تھی، مکے سے یہ قافلہ آیا تھا کتنی روحانیت تھی، آج یہ پورا کا پورا قافلہ، پورا کا پورا باغ اجڑ چکا ہے، حضرت امام حسین تنے تنہا ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ عربی میں نام حضرت امام حسین کا یہ نام شبیر حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر ہے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اب نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ اکیلے ہیں آپ، اب جاتے ہیں گھر کی طرف، آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور اپنی کنیز سے فرماتے ہیں ذرا میرا جبہ لاؤ۔ دیکھو کوئی مرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی کٹنے کے لیے جاتا ہے، سارے سسٹم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن یہ بہادر وہ ہے، مرنا نہیں کہو ان کا تو جینا کہو۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، اگر آپ کی قربانی نہیں ہوتی اسلام زندہ نہ ہوتا، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی شہادت اے حسین۔ حضرت امام حسین اپنے کرتے کو زیبتن کرتے ہیں، اور آپ نے حضرت فضہ سے ارشاد فرمایا ذرا سامنے والی صندوق کو کھولو، اس میں ہمارا ایک جبہ ہے اور اس میں میری دستار ہے، دستار معنی امامہ، اور آپ نے کہا کہ ان کو سب کو لاؤ۔ تو اتنے میں حضرت زینب جو آپ کی بہن ہیں کہ اے فضہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہ آقا حسین مانگ رہے ہیں، آقا حسین مانگ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت زینب روتی ہوئی عرض کرتی ہیں اے بھائی میں مانتی ہوں کہ جب حضرت علی جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، میرا باپ جنگ کے لیے جایا کرتے تھے، تو حضرت حسن ہم سے جو بڑے ہیں وہ ان کو تیار کرتے تھے، علی اکبر کو تو نے دلہا بنایا، علی اصغر کو تو نے دلہا بنایا، حضرت قاسم کو تو نے دلہا بنایا، لیکن اب تم جا رہے ہو، تمہیں دلہا بنانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔
اے بھائی تمہیں میں سنواروں گی، سجاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے نبی پاک کا عمامہ پھینٹا باندھا، آپ کا کرتا پہنا، اور حضرت امیر حمزہ کی ڈھال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد جناب حضرت علی جو حضرت امام حسین کے باپ ہیں، وہ ذوالفقار حیدری تلوار ہاتھ میں لی، اور میں بہت شارٹ میں اس کو 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، یہ بہت لمبی وہ ہے، میں آپ کے حساب کو دیکھ رہا ہوں کہ اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، کہ حضرت امام حسین نے سب کچھ تیار کر لیا، کپڑے پہن لیے، سب کچھ پہن لیا، کہ اب گھوڑے پہ سوار ہیں، اب جانے کے لیے تیار ہیں، اور گھوڑے سے ارشاد فرماتے ہیں اے ذوالجناح اب میدان میں جلد سے جلد پہنچو، ظالم مجھے آواز دے رہے ہیں، اور مجھے آواز دے رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، جلد سے جلد چلو۔ وہ گھوڑا ٹس سے مت نہیں ہوتا، وہ آگے کو چلنے کا نام نہیں لیتا، آپ پھر ایڑی مارتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا، ہاتھ مارتے ہیں، چابک مارتے ہیں، گھوڑا نہیں چلتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ذوالجناح پوری عمر میں تم نے اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کی، اور آج تو نافرمانی کر رہا ہے۔ گھوڑا پیر کو ہلاتا ہے، قدموں کو جنبش دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نیچے کی طرف جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایک 9 سال کی بیٹی جس کا نام حضرت سکینہ ہے، گھوڑے کے دونوں پیروں میں چپٹی ہوئی ہے، دونوں ہاتھوں سے دونوں کو پیروں کو پکڑا ہوا ہے، اور گھوڑے سے کہہ رہی ہے اے ذوالجناح اس میدان کی طرف میرا بھائی علی اکبر گیا تھا، واپس نہیں آیا، قاسم گئے واپس نہیں آئے، چاچا عباس گئے واپس نہیں آئے، لیکن میرے بابا کو بھی تم اس طرف لے جانا چاہتے ہو، میرے بابا بھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ قدم کو پکڑ کے چپٹ جاتی ہیں، گھوڑا چلتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی نے گھوڑے کو پکڑ رکھا ہے، یہ جانور ہیں، اوپر سے چابک دی جاتی ہے، نیچے سے محبت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو یہ نبی کے گھر والوں کے جانور ہیں جو بچوں کا بھی ادب جانتے ہیں، ان کو کھونتے نہیں ہیں، رونتے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے اس بچی کو سنوارا، پیار کیا، اور ارشاد فرمایا اے بیٹی سکینہ زیادہ امتحان میں نہ ڈالو، تیرے باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سب کو سلام کر کے آخری الوداعی سلام کر کے اب میدان میں پہنچتے ہیں، اور حل من مبارزن کہہ کر کے آپ نے خطبہ دیا کہ اب بھی وقت ہے، نبی کا نواسہ آج بھی زندہ ہے، موجود ہے، وقت ہے، اپنے آپے کو کنٹرول میں لاؤ، میرا گھر ختم ہوا ہے، میں باقی ہوں، اب بھی تمہیں شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، اب بھی مان جاؤ، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اب کیا بات ہے، آپ خطبہ دے رہے تھے، نبی کا نام لے رہے تھے، حضرت فاطمہ کا نام لے رہے تھے، ایک ظالم نے کہا اے حسین تم جو بار بار نبی کا نام لیتے ہو، نبی کا جو تم نام لیتے ہو بار بار، نبی سے کیا رشتہ ہے تمہارا، نبی کیا لگتے ہیں تمہارے؟ اللہ اکبر۔ جو حسین نبی کے کندھوں پر کھیلا ہو، جو حسین نبی کی آگوش میں پلا ہو، اور اس سے تانے دیے جائیں کہ حسین نبی تمہارے لگتے کیا ہیں، حسین کے دل پہ کیا بیتی تھی۔ آپ یہ تقریر کر ہی رہے تھے، ظالموں نے چاروں طرف سے تیر چلانا شروع کر دیے۔ اس شہادت کو میں بہت شوٹنگ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی راہگیر، ایک آدمی تجارت کرنے والا، مطلب جیسے ممو پھیری کرتا ہے ایسے پھیری کرنے والا آدمی بصرہ گیا ہوا تھا کوفہ سے۔ وہ آیا جب امام حسین جب جنگ لڑ رہے تھے تو وہ اپنے گھر پہ آیا، کوفہ کے حالات دیکھے تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کوفہ کے اندر ایک بھی جوان نہیں ہے، کوفہ کے اندر ایک مرد بھی نہیں ہے، اے بیٹی سارا کے سارا کوفہ کہاں چلا گیا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ باپ ایک باغی ہے، حاکم وقت کی، بادشاہ کی، اس نے بغاوت کی ہے اور اس کو یہاں گھیر رکھا ہے، اور ابن زیاد نے، گورنر نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر جوان کو، کوئی مرد کوفے کے اندر نہ رہ پائے۔ سارا کا سارا کوفہ تلوار لے کر کے کہاں پہنچے؟ کربلا کے اندر، اور سب کے سب گئے ہوئے ہیں، اور کہا ہے کہ اگر کوئی کوفہ کے اندر مرد مل گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کے اس کا نام تھا عبداللہ، اس آدمی کا، عبداللہ نے کہا تو بیٹی میرا رکنا بھی گوارا نہیں ہے، تو ہاں باپ تم بھی جاؤ، کبھی اگر ابن زیاد کے یزیدی فوجیوں نے دیکھ لیا تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، جاؤ۔ تو باپ آیا، ابھی ٹھہرا بھی نہیں ہے، ابھی دم بھی نہ لیا ہے، اتنے میں واپس چلے جا رہے۔
تو اس کی بیٹی نے کہا کہ باپ جاتے جاتے ایک آرزو سن لو، ایک تمنا سن لو۔ کیا کہا کہ باپ جس سے جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، اگر جنگ جیت جاؤ تو مال غنیمت میں جو مال میں اگر تمہیں ایک عقیق پتھر ہوتا، کیا ہے وہ انگوٹھی میں لگایا جاتا، یمن کا پتھر ہے، وہ یمنی عقیق کا پتھر مل جائے تو اسے لے کر کے آنا، وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اپنی انگوٹھی میں لگاؤں گی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ اس کی بیٹی نے اپنے باپ سے۔ جب وہ عبداللہ میدان کربلا کے اندر پہنچا کہ ایک بہادر آدمی ہے، ایک طرف ایک آدمی ہے اور چاروں طرف سے یزیدیوں کی فوج کبھی ادھر سے گھیرتی ہے تو وہ شیر ادھر چلا جاتا ہے، کبھی ادھر سے گھیرتی ہے تو وہ شیر ادھر چلا جاتا ہے، ایک آدمی ہے۔ تو میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، اور یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، اب اکیلے ہیں، اب تو کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، اب تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ادھر سے تیر آتے ہیں، کبھی آپ کو ادھر دوڑایا جاتا ہے، کبھی جب ذوالفقار حیدری جب حسین کی تلوار چمکتی ہے تو گویا آسمان سے جو آواز اس وقت آتی تھی، جو حضرت علی کے ہاتھ میں جب یہ تلوار تھی آواز آتی تھی، فرشتے کہتے تھے کہ شیر یزداں، شیر مرداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ وہی ذوالفقار حیدری جو میدان بدر میں چمکی، وہی ذوالفقار حیدری جو میدان احد میں چمکی، وہی ذوالفقار حیدری آخری دفعہ میدان کربلا میں اپنا کام دشمنوں پر چل کے ایسا کام کر رہی ہے کہ 22,000 ایک طرف ہیں اور اکیلا ایک طرف ہے۔ جس طرف حسین جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک شاعر محبت کے ساتھ لکھتا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ جس طرف رن کی طرف امام کا گھوڑا جاتا ہے تو سارے کے سارے کوفی کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر سے جو عبداللہ نام کا آدمی تھا اس نے سوچا کہ بھائی تو پیچھے کیوں رہتا ہے، جو یہ باغی ہے جس کو مار رہے ہیں تو قریب سے جا کر کے تو دیکھ، وہ بہت پیچھے تھا۔ اس نے چاہا کہ جب تو آ ہی گیا ذرا قریب سے جا کر کے اس کو پہچان تو صحیح کون آدمی ہے۔ تو قریب آ کر کے دیکھا تو اس نے تو پہچان لی، کون؟ حضرت امام حسین ہے۔ حضرت امام حسین کو اس نے پہچانا، حضرت امام حسین نے اس کو پہچانا۔ جب آپ ادھر چکر لگا رہے تھے تو آپ آواز دیتے، اے عبداللہ ذرا قریب آؤ، اے عبداللہ ذرا قریب آؤ۔ جو تجارت کر کے آیا تھا، جس کی بیٹی نے یمنی عقیق پتھر مانگا تھا، اسی کو آپ طلب کرنے، اے عبداللہ ادھر آؤ۔ وہ عبداللہ ڈر جاتا ہے، ایسا نہ ہو یزید کو پتہ چل جائے، ایسا نہ ہو ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی حسین کا آدمی، کبھی مجھے بھی ماریں، اور پھر ڈر کے مارے کہ یہ حسین ہے، یہاں ان کا ڈر سہتا ہوں تو جہنم ملتی ہے، حسین کا خوف کھاتا ہوں تو جنت ملتی ہے۔ وہ قریب جاتے ہیں، وہ نزدیک جاتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ذرا ہاتھ بڑھاؤ۔ ایک طرف ایک ہاتھ سے تلوار بھی چلا رہے ہیں، اپنے آپے کو بھی سنبھالا دے رہے ہیں۔ ادھر عبداللہ سے کہتے ہیں ذرا قریب آؤ، ذرا قریب آؤ۔ حضرت عبداللہ نے جو ہی ہاتھ بڑھایا تو حضرت امام حسین نے اپنے انگوٹھے سے انگلی میں سے انگوٹھی کو نکالا اور کہا، اے عبداللہ اس کو رکھ لو، اے عبداللہ اس کو رکھ لو۔ وہ عبداللہ نے کہا کہ حضور یہ مجھے کیا آپ سونپ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم گھر سے چلے تھے تو تمہاری بیٹی نے مانگا تھا کہ مجھے یمن کا عقیق پتھر چاہیے، جو یہ انگوٹھی ہے اس انگوٹھی کے اندر یمنی عقیق کا پتھر لگا ہوا ہے کہ جب تم کربلا سے لوٹ کر کے جاؤ تو یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو تھما دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان ہوتے وقت بھی حضرت امام حسین نے بانٹنا نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو یہ شہادت بہت بڑی ہے۔ الغرض حضرت امام حسین لڑتے ہیں، گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں، یزیدی
یزیدی آدمی، یزیدی فوج، ان میں سے ایک شمر جو ذل جوشن نام کا آدمی آتا ہے، حضرت امام حسین کے سینے پر اپنا پیر رکھتا ہے، اور آپ کے سینے پر جب پیر رکھتا ہے تو حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں ذرا اپنا سینہ کھول کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے شمر ذل جوشن نے سینہ کھول کے دکھایا تو اس کے سینے سے کوڑ چو رہی تھی۔ میرے آقا حسین نے رو کر کے ارشاد فرمایا میرے نانا نے، اے حسین جو تجھے قتل کرے گا اس کے سینے سے کوڑ چو رہی ہوگی اور اس کے برس جیسے کتا جیسے دانت ہوں گے، وہ تمہارا قاتل ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ذرا منہ کھول کے دکھاؤ، تو اس کے کتا جیسے دانت تھے۔ نبی نے آج سے کافی دن پہلے یہ نشانی فرمائی تھی، وہ نشانی اس کے سامنے موجود تھی، آپ کے سامنے موجود تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے شمر میرے سینے سے ہٹ جا، میرے کلیجے سے اتر جا، کہ تاکہ میں رب کے حضور، تاکہ رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کر لوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا اے شمر آج دن کیا ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تاریخ کیا ہے؟ اس نے کہا آج 10 محرم ہے۔ وقت کیا ہے؟ تو شمر نے کہا کہ اب امام خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا وقت ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں صحیح فرمایا صدقت عینی بک یا رسول اللہ، میرے آقا نے صحیح ارشاد فرمایا کہ حسین 10 محرم الحرام کو تم میدان کربلا میں جمعہ کے دن 10 تاریخ کو اور جمعہ کے وقت ہم سے ملنے والے ہو، یہ وقت آ چکا ہے۔ اے شمر میرے کلیجے سے ہٹ جا، میرے سینے سے ہٹ جا، کہ تاکہ رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ شمر اتر جاتا ہے۔ حضرت امام حسین نے 2 رکعت کی نیت باندھی تیمم سے، اللہ اکبر۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں۔ کس طرح نیت باندھی تھی؟ حضرت امام حسین کا سر بھی پھٹا ہوا ہے، حضرت امام حسین کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں، اور 72 تیر لگے ہوئے ہیں، تلواروں کا زخم ہے۔ ایک انگ میں سے ایسا انگ بھی کوئی نہیں ہے جس کے اندر سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ ایسے عالم میں میرے آقا نے، میرے حسین نے کربلا کے اندر نماز کی نیت باندھی، اور ایسی نیت باندھی سب لوگوں نے حضرت امام حسین کو سجدہ کرتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دوستو حضرت امام نے جو سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، جب دوسرا سجدہ کیا تو تمام کے تمام یزیدیوں نے چاہا کہ اگر نماز کے بعد یہ دوبارہ جنگ لڑتے ہیں تو کافی وقت خراب ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کا سر جو سجدے میں تھا، شمر ذل جوشن نے ہاتھ میں تلوار لے کر کے اس طرح سے تلوار چلائی کہ حضرت امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نماز نہ کعبہ میں کسی نے آج تک پڑھی ہے، ایسی نماز نہ مسجد میں کسی نے پڑھی ہے، اور نہ بیت اللہ کے سائے میں کسی نے ادا کی ہے، یہ صرف تلواروں کے سائے میں ایک حسین نے ادا کی ہے۔ میں بارہا اس شعر کو بہت پڑھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں اب آ جائے گا کہ نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، اور نمازیں حق ادا ہوتی ہیں، نمازیں سچ ادا ہوتی ہیں تلواروں کے سائے میں۔ حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی شہادت اے حسین۔ حسین تیری قربانیوں کو سلام، حسین تیری شجاعت کو سلام، حسین تیری بہادری کو سلام، اے حسین تیرے لاڈلوں کو سلام، کربلا کے تپتے ہوئے صحرا کو سلام۔ مولا حضرت امام حسین کے ذکر مجھے سنانے کے بدلے میں میری بخشش فرما، اور ان سننے والوں کی بخشش فرما۔ مولا حضرت امام حسین کے ذکر کی برکت سے جس گھر میں ہم شہدائے اہل بیت اطہار کو سنا رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر جو بھی بلا ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مولا ان کو محفوظ فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے دور فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ مولا ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اس گھر میں اور تمام جو لوگ یہاں موجود ہیں مولا تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما، قرض سے آزادی فرما، سبکدوشی عطا فرما۔ مولا ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا عطا فرما۔ حضرت امام حسین کا جو ہم نے ذکر کیا مولا جو غلط ہے اس کو معاف فرما، جو صحیح ہے اس کو قبول فرما۔ تیری اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، بیت گئی زندگی اور قلم ٹوٹ گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ